بات سے، یہ ذرا غور کریں. اور ابن مسعود نے وہاں تلاوت بھی دیکھی ہوگی، وہاں اللہ کا ذکر بھی دیکھا ہوگا، تسبیح بھی دیکھی ہوگی، وہاں نمازیں بھی دیکھی ہوں گی. صحابہ کرام آئے ہی عمرے کے لیے تھے تو کعبۃ اللہ کے لیے مچلنا بھی دیکھا ہوگا، لیکن کافروں کو ڈرایا کس بات سے؟ کہ وہ رسول اللہ کا ادب بہت کرتے ہیں، حضور سے بہت محبت کرتے ہیں. اصل ڈر یہ تھا کافروں کے لیے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد بدن سے نکال دو. مسلمانوں کو مارنا ہے نا تو صرف رسول اللہ کا ادب ان کے سینوں سے نکال دو، حضور کی محبت ان کے سینوں سے نکال دو، یہ چلتے پھرتے ڈھانچے ہی ہوں گے. پھر فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. حضور کی محبت نکالنی ہے نا، ان کو بس فرنگی تخیلات دے دو، ان کے ذہنوں میں ڈال دو بابت شہی کوئی نہیں، ان کے ذہنوں میں ڈال دو کہ ان کا مقام ہے، بس گاؤں کے چودھری کی طرح ان کی عزت کیا کرو، تو یہ قوم ویسی ختم ہو جائے گی. آج کافر جو ہے وہ ہماری نمازوں سے نہیں ڈرتا، یقین کریں ہماری مسجدوں سے کافر نہیں ڈرتے، کافر ہمارے روزوں سے نہیں ڈرتے. کافر اگر ڈرتا ہے تو ہمارا جو رسول اللہ سے غلامی کا رشتہ ہے، ہم جو نعرہ لگاتے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کافر اس نعرے سے ڈرتا ہے. کافر کو پتہ ہے کہ ان کے اندر جو جذبہ ہے دین کا، اس کے پیچھے اصل طاقت رسول اللہ کی محبت ہے. کافر وہ کہتا ہے تبلیغی جماعت ساری دنیا میں پھیلا دو، لیکن بس ایک بات ہے، ایسے لوگ فرنٹ پر نہ آئے جو حضور کی بات کرتے. نمازوں کی بات کرو، روزوں کی بات کرو، کاٹو چلے بھی کاٹو، بسترے اٹھا کر ساری دنیا میں پھیرتے رہو، تمہیں کہیں نہیں روکیں گے، امریکہ کا ویزا بھی مل جائے گا. خبردار بس رسول اللہ کا نام نہ لو. حضور کا نام لوگے تو پھر مریدکے میں جس طرح مارا ہے نا، اس طرح مارے جاؤ گے. رسول اللہ کا نام لوگے تو جیسے رسول اللہ کے غلاموں کو احد میں، بدر میں، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، ہماری جان آپ پر قربان، جہاں جہاں کفر کے مقابلے میں آپ دیکھیں نا، 1400 سال پہلے سے لے کر 1400 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت بھی صحابہ کرام اگر میدان میں اترے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کے اترے ہیں. نمازیں بعد میں ہیں، روزے بعد میں ہیں، حج بعد میں ہیں، زکوٰۃ بعد میں ہیں، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں ہے تو پھر آپ کی نمازیں بھی قبول ہے. حضور کی محبت ہے تو روزے بھی قبول ہے. حضور کی محبت ہے تو قرآن کی تلاوت بھی مقبول ہے. اور اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا عبداللہ بن ابی، وہ بھی سجدے کرتا تھا، وہ بھی روزے رکھتا تھا، وہ جہنم کی آگ میں جا رہا ہے. بات نماز اور روزوں کی نہیں ہے، بات رسول اللہ کی غلامی کی ہے.